اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب دو آیتوں کا ذرا موازنہ کراتا ہوں یہاں آپ کو۔ سورہ نصر کو پڑھیے ذرا، سورہ نصر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ اب اس سورہ نصر پہ غور کیجئے، فرمایا کہ پھر اللہ کی حمد کرو۔ اس مقام پر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجنے کا ذکر نہیں، آقا کی بارگاہ مصطفیٰ میں بھیجنے کا ذکر۔ یہاں مقام بغیر توسل کے ہے۔ دعا دونوں طریق سے ہوتی ہے، دعا بالتوسل بھی ہے، دعا بدون التوسل بھی ہے۔ اللہ دونوں صورتوں میں سنتا ہے۔ اللہ رب العزت توسل کا محتاج نہیں ہے، توسل کا محتاج نہیں ہے، مگر فرق دیکھنا ہے کہ دعا اگر وسیلے کے بغیر ہو تو اس کا اثر کیا ہے، اور دعا آقا کے وسیلے سے ہو تو اثر کیا، دونوں کا فرق دیکھنا ہے۔ اب دو آیتوں کا موازنہ کر لیں۔ سورہ نصر میں اللہ سے معافی مانگی جا رہی ہے، مگر جاؤ کا نہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضری اور حضور کا توسل اور حضور کی شفاعت نہیں۔ فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی تسبیح کریں، حمد کریں، واستغفر، پھر اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا واستغفر انہ کان توابا، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے فقط اپنی صفت بیان کی ہے مبالغے کے ساتھ کہ بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، مگر وہ اب اس کی جو توبہ اس نے کر لی کب قبول کرے گا؟ ابھی کرے گا، انتظار کروائے گا، وقفے کے بعد کرے گا، سال کے بعد کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور اس دعا کی قبولیت 40 سال کے بعد ہوئی تھی۔ وہ جو فرعون کو غرق کیا گیا دریائے نیل میں، اس کی دعا 40 سال قبل ہوئی تھی، تو وہ مالک ہے۔ یہاں اللہ سے معافی مانگی ڈائریکٹلی، اور اس نے فرمایا انہ کان توابا، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے کہہ کر اس نے چھوڑ دیا، آگے گارنٹی نہیں دی کہ تیری قبول ہوگی، بولیے، یا نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ ہفتے، عشرے، مہینے، 2 مہینے میں ہو جائے گی، ابھی ہوگی، کل کو ہوگی، سال میں ہوگی، 10 سال میں ہوگی، وہ مالک ہے، اس پر کسی کی پابندی نہیں۔ تو براہ راست اللہ سے معافی مانگنے کا نتیجہ ہوا انہ کان توابا، کہ بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ میں نے قرآن پیش کر دیا، اب سورہ نساء کی طرف آ جائیے۔ وہاں اللہ سے ڈائریکٹ معافی مانگی، براہ راست استغفار کیا، جس کا جواب آیا ہاں اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بس آگے سائل اور تائب تک رہا ہے کہ کچھ آگے بھی ارشاد ہوگا، اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا تو ہے، پر آگے کیا؟ آگے خاموش۔ اور اب ادھر بھی استغفار ہے، ادھر وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ۔ اب سنیے اس مقام پر جو توبہ اور معافی مانگنے کے لیے جانے والا ہے وہ بہت ظلم کر کے نہیں جا رہا۔ سورہ نصر میں وہ ظلم کر کے نہیں جا رہا، وہ صرف مقام تشکر پہ جا رہا ہے۔ فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی حمد کر، تسبیح کر اور معافی مانگ۔ اس میں وہ ظلم کر کے نہیں آیا۔ سورہ نصر میں کسی شخص کے ظلم کرنے کا بیان نہیں، گناہ کبیرہ کے ارتکاب کا بیان نہیں، جانوں پر ظلم کیے بغیر اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، اور بڑے گناہ کے بغیر معافی مانگنے پر معافی دینے کی گارنٹی نہیں دی۔ بڑا گناہ کیے بغیر اللہ سے براہ راست معافی مانگنے پر معاف کر دینے کی گارنٹی نہیں دی۔ فرما دیا اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بس کب کرے گا وہ مالک ہے۔
اور اب یہاں سورہ نساء میں جو شخص معافی مانگنے آ رہا ہے وہ اپنی جانوں پر ظلم کر کے آ رہا ہے، اور وہاں جان پہ ظلم کر کے نہیں آ رہا تھا. یعنی معاف کرنے کا کیس اس میں بڑا ایزی تھا، اسٹریٹ فارورڈ تھا، کمپلیکیشن نہیں تھی، کوئی ہنڈرنس نہیں تھی، رکاوٹ نہ تھی. یہاں ہنڈرنس ہے، رکاوٹ ہے، کمپلیکیشن ہے. کیوں؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جانوں پر ظلم کر کے آئے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر کے آئے ہیں. اب یہاں کیس بہت کمپلیکیٹڈ ہے، وہ ظلم کر کے آیا ہے، مگر اب یہاں معافی مانگنے کا طریقہ بدل گیا. وہاں اسٹیٹ اوے گھر کے مسلح پہ معافی مانگی تھی، کعبۃ اللہ میں معافی مانگی تھی، اللہ کے حضور جہاں تھا معافی مانگی تھی، باری تعالیٰ معاف کر دے. جواب آیا میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں. بس آگے کوئی کومنٹ نہیں. یہاں فرمایا اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے اگر معافی چاہتے ہو تو جاؤ کا اب ایک دوسرا طریقہ سکھایا. حضور کی بارگاہ، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ اور حضور کو وسیلہ بنا لو، بارگاہ مصطفیٰ میں آؤ اور حضور کی بارگاہ میں حاضری دے کر اب مجھ سے معافی مانگو. دو مقامات میں فرق یہ ہوا، وہاں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیے بغیر اور آقا کی بارگاہ کو وسیلہ بنائے بغیر ڈائریکٹلی اللہ سے معافی مانگی تھی. جواب آیا تھا انہو کان توابا. اب یہاں جانوں پر ظلم کر کے آ رہا ہے، زیادہ گریویس اور سینگون جرم کر کے آ رہا ہے، مجرم ہے، مگر طریقہ بدل گیا کہ جاؤ کا مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گیا اور بارگاہ مصطفیٰ کو وسیلہ بنا دیا. وسیلہ بنا کے فاستغفر اللہ، حضور کی بارگاہ کی حاضری دے کر اب رب کو پکار رہا ہے، مولا اس بارگاہ میں آ گیا ہوں، مجھے معاف کر دے. اور معافی کے بعد پھر آقا علیہ السلام نے سفارش کر دی، ہاں باری تعالیٰ میں سفارش کرتا ہوں، اس کو جانے دے، چھوڑ دے، معاف کر دے. تو گویا توسل بھی ہو گیا، تشفع بھی ہو گیا، وسیلہ بھی ہو گیا، شفاعت بھی ہو گئی. اب یہاں معافی مانگنے پر حضور کا وسیلہ اور شفاعت دو چیزیں ایڈ ہو گئی. اب فرق دیکھیے، وہاں نہ وسیلہ ایڈ ہوا تھا نہ شفاعت ایڈ ہوئی تھی، تو رب کا جواب آیا تھا ہاں اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. بس یہاں بڑا گناہگار آیا، حضور کا وسیلہ ہو گیا بارگاہ کی حاضری کا، حضور کی شفاعت ہو گئی. اب یہاں کا جواب سنیے. اب دونوں آیتوں کے لفظ سامنے رکھیے. وہاں لفظ تھا انہو کان توابا، اللہ تو بہت توبہ قبول کرنے والا. جب حضور کی شفاعت اور وسیلہ ہو گیا، یہاں جواب آیا لوجد اللہ توابا رحیما. اگر مصطفیٰ کے وسیلے سے اور مصطفیٰ کی شفاعت سے تمہاری معافی آ جائے تو یقیناً تم مجھے پا لو گے، توبہ قبول کرتا ہوا، رحمت کی بارش کرتا ہوا. یعنی تم میری توبہ کی قبولیت کو پالو گے. لوجد اللہ، تم یہی جالی مصطفیٰ سے ابھی ہٹے نہیں ہوگے. جاؤ کا مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے ہو اور آ کے معافی مانگی ہے اور مصطفیٰ نے شفاعت کر دی ہے، ابھی میرے آقا کی سبز ہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو، معافی مانگ کر اندر سے مصطفیٰ نے سفارش کر دی ہے مولا معاف کر. تم ابھی میری محبوب کی جالی سے ہٹے نہیں، باب جبریل سے باہر نکلے نہیں، ابھی تم مڑے نہیں، کھڑے ہو. اور کھڑے جواب آ گیا لوجد اللہ، بندے قدم نہ اٹھا، تم نے پا لیا خدا کو، خدا کی بخشش اور رحمت کو پا لیا. تو ارے اللہ پاک بات سمجھنے والی یہ ہے، یاد رکھ لیں توسل کے عقیدہ کا ہم آقا علیہ السلام کے اور اولیاء اور صالحین کے توسل پہ عقیدہ رکھتے ہیں. اس عقیدہ توسل کا معنی یہ ہرگز نہیں کہ بغیر وسیلے کے دعا کی جائے تو اللہ قبول نہیں کرتا، یہ معنی نہیں ہے اور نہ کسی کا عقیدہ ہے. اللہ وسیلے کا محتاج نہیں، ہم وسیلے کے محتاج ہیں. اللہ کا دعا قبول کرنا وسیلے کا محتاج نہیں، وہ وسیلے سے بھی قبول کرتا ہے، وسیلے کے
بغیر بھی قبول کرتا ہے، اس کی قبولیت دعا توسل کی حاجت مند نہیں، حاجت وسیلے کی اللہ کو نہیں، حاجت وسیلے کی گناہگار کو ہے، سائل کو ہے۔ اب ادھر وسیلے کے بغیر دعا کی تھی، رد وہ بھی نہیں ہوئی مگر انتظار میں رکھ دیا، فائل انتظار میں چھوڑ دی، تاریخ ڈال دی۔ وہ آقا کے وسیلے کے بغیر تھی، تاریخ ڈال دی، انہو کان توابا، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وہ کھڑا ہوا ہے کہ یہ تو بات سن لی، اب آگے حکم کیا ہوا، میرے میٹر کا بنا کیا؟ اب اللہ توبہ قبول کرنے والا تو ہے، پر میری توبہ قبول ہوئی یا نہیں؟ وہ سٹل ویٹ میں ہے، ادھر ویٹنگ میں رکھ دیا، ادھر حضور کا وسیلہ کیا، بارگاہ مصطفیٰ میں آیا، حضور نے شفاعت کی، یہاں اس کو مڑنے بھی نہیں دیا کہ تم ابھی جالی سے پھرو گے نہیں، لوجد اللہ، رب کو پالو گے، رب کو پالو گے، یقیناً پالو گے، لام تاکید کے ساتھ، کیا؟ تواب الرحیمہ، تمہاری توبہ قبول کرتا ہوا اور تم پہ رحمت کی بارشیں فرماتا ہوا۔ یہاں ہٹنے سے پہلے توبہ ہو گئی قبول اور رحمت، اور پھر وہاں تھا صرف انہو کان توابا، توبہ قبول کرنے والا ہے، وہاں فقط قبول توبہ کی بات تھی، اور جب وسیلہ مصطفیٰ سے آیا تو قبول توبہ نہیں، آئے تھے گناہگار، جاتے ہوئے میری رحمت سے جھولیاں بھر کے جا، لوجد اللہ توابا الرحیمہ، یہاں قبول توبہ پہ کثرت رحمت کا اضافہ کر دیا، کیونکہ میرے محبوب کے وسیلے سے آئے ہو، توبہ بھی قبول اور رحمت سے جھولیاں بھی بھر کے جا۔ تو فرق یہ ہے، سنتا تو بغیر وسیلے کے بھی ہے، مگر وسیلہ ہو جائے تو پھر اس کی قبولیت بھی بڑھ جاتی ہے اور عطا بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کے تحت۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا حبيب الله